بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد اسد ندیم چینل علامہ عبدالکریم ندیم کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنے والد محترم مولانا عبدالکریم ندیم صاحب کے ساتھ ایک روحانی سفر پر لے کر چل رہا ہوں۔ میں گھر بیٹھا ہوا تھا کہ بابا جان نے فرمایا، بیٹا جلدی تیار ہو جاؤ، دین پور شریف جانا ہے، حضرت میاں مسعود احمد صاحب کی زیارت کرنی ہے۔ یہ سن کر میں فوراً اٹھا، وضو کیا اور جلدی سے تیار ہو کر مدرسے کی جانب روانہ ہوا۔ جب میں پہنچا، بابا جان گاڑی میں منتظر تھے۔ ہماری منزل دین پور شریف تھی، جہاں ہم خانقاہ شریف کی زیارت کے ساتھ ساتھ قبرستان میں فاتحہ بھی پڑھنے جا رہے تھے اور عصر کی نماز بھی وہیں ادا کرنی تھی۔ تو آئیے اس روحانی سفر کی کچھ جھلکیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ گاڑی میرے بڑے بھائی ثنا خان مصطفیٰ قاری سعد اللہ ندیم صاحب چلا رہے تھے۔ آگے والد محترم استاد الخطبہ مولانا عبدالکریم ندیم صاحب تشریف فرما تھے۔ پیچھے میرے بڑے بھائی قاری سعد اللہ ندیم کے بیٹے محمد ابو بکر اور محمد عمر بھی ہمارے ساتھ تھے، اور میرے بھانجے انجینئر محمد علی حیدر بھی اس سفر میں شریک تھے۔ یہ قافلہ محبت و عقیدت لیے دین پور شریف کی جانب روانہ ہوا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت میاں مسعود احمد صاحب دین پوری دامت برکاتہم العالیہ اس وقت دین پور شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ آپ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ سے ہیں، جو اس عظیم خانقاہ کے بانی تھے۔ حضرت والد محترم مولانا عبدالکریم ندیم صاحب سے حضرت میاں صاحب کا تعلق بے حد عقیدت و محبت پر مبنی ہے۔ جب والد صاحب زیارت کو پہنچتے ہیں تو میاں صاحب شفقت سے پیش آتے ہیں اور علم و روحانیت بھری گفتگو فرماتے ہیں۔ میاں صاحب بزرگوں کے واقعات، قرآن و حدیث کے نکات اور اکابرین دین پور شریف کے تذکرے بڑے ذوق سے کرتے ہیں، جن میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ اور خاندان دین پور کے اولیاء شامل ہیں۔ یہ تعلق اللہ کے فضل سے محبت، علم اور نسبت روحانیت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ آخر کار ہم دین پور شریف پہنچ گئے، لیکن راستے میں شدید ٹریفک اور رکاوٹوں کے باعث عصر کی نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ پھر بھی جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، دل کو سکون ملا۔ الحمدللہ ہم نے وہاں نماز ادا کی۔ اس دوران حضرت میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے حجرے کی طرف تشریف لے جا چکے تھے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ پہلے نماز ادا کر لیں، پھر ادب و عقیدت کے ساتھ حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ آخر کار نماز سے فارغ ہو کر ہم حضرت میاں صاحب کی زیارت کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ایک یوٹیوب چینل موجود ہے۔ اس چینل پر کچھ خاص افراد جن کی محفلیں اور گفتگو اپنی جگہ بے مثال ہیں، حضرت صاحب کی محفلوں کے واقعات اور ان کی گفتگو کو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن حضرت میاں صاحب کو اس بارے میں اتنی خبر نہیں کہ ایک چینل میرا بھی ہے جس پر یہ ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں۔ حضرت کے سامنے تو کوئی بھی ویڈیو یا تصویر بنا نہیں سکتا، کیونکہ ان کی موجودگی میں اظہار محبت اور عقیدت کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ ظاہری بات یہ ہے کہ مجھے ویڈیو بنانے کا بہت خوف تھا کہ کیسے بناؤں، اس لیے میں نے اپنے بڑے بھائی ثنا خان مصطفیٰ قاری سعد اللہ ندیم صاحب کے پیچھے چھپ کر بیٹھ کر یہ ویڈیو ریکارڈ کی، اور جیسے جیسے موقع ملتا گیا تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت والد محترم اور حضرت میاں صاحب کے درمیان محبت بھری ساری گفتگو کو کیپچر کرتا گیا۔ اسی دوران حضرت اقدس میاں مسعود احمد صاحب اور حضرت والد محترم کے درمیان الحمدللہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے حوالے سے خوبصورت ایمان افروز گفتگو ہوئی۔ محفل کا ماحول نہایت پر نور تھا، اور جتنی دیر ہم وہاں بیٹھے حضرت میاں صاحب نے شفقت اور محبت سے استقبال فرمایا۔ اسی دوران حضرت میاں صاحب نے اپنی تالیف کردہ خوبصورت رسالہ مسنون دعائیں حضرت والد صاحب کو ہدیہ کے طور پر پیش فرمایا۔
پہلے ایک نسخہ عطا کیا، پھر چند مزید نسخے عنایت فرمائے کہ یہ مدرسۃ البنات کی طالبات میں تقسیم کر دیے جائیں۔ الحمدللہ وہ قیمتی تحفہ لے کر ہم نے حضرت میاں صاحب سے اجازت طلب کی اور دلی دعاؤں کے ساتھ دین پور شریف سے روانہ ہوئے۔ پھر ہم سیدھا دین پور شریف کے قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو ہمارے عزیز بھائی حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب، جو نہایت خوبصورت آواز کے مالک ہیں، فاتحہ خوانی کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے والد محترم سے محبت بھری ملاقات کی۔ بہت سے دیگر علماء کرام بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت والد صاحب سے مصافحہ کیا اور دعائیں لیں۔ پھر ہم قبرستان میں داخل ہوئے اور حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں عبدالہادی صاحب، حضرت میاں سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ اور والد محترم کے نانا جان حضرت مولانا غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، سب کی قبور پر فاتحہ خوانی کی۔ یہ لمحہ عقیدت، دعا اور روحانیت سے بھرپور تھے۔ پھر اس کے بعد ہم عوامی قبرستان میں آئے۔ دین پور شریف کا جو عوامی قبرستان ہے، وہاں جب پہنچے تو وہاں پر میرے بڑے بھائی قاری سعد اللہ ندیم کے بیٹے میرے بھتیجے محمد سعود کی قبر پر آئے، اور اسی طرح میری پیاری بھانجی جو تقریباً 12-13 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، حمیرہ مسعود، اس کی قبر پر آئے اور ہم نے وہاں پر بھی فاتحہ خوانی کی۔ پھر اسی طرح میری دادی اماں، میرے دادا ابو، میری تینوں پھوپھیاں، میرے والد صاحب کی جو ہمشیرگان تھیں، ہم ان کی قبر پر آئے اور فاتحہ خوانی کی، اور پورے قبرستان میں جتنے سوئے ہوئے ہیں اپنی قبروں میں، ان سب کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی قبر کے اندر کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ پھر والد صاحب نے وہاں خصوصی دعا فرمائی۔ دعا کے بعد پھر جب ہم یہاں قبرستان سے واپس گئے تو الحمدللہ پھر ہم دین پور شریف کے اندر ہمارے بہت ہی پیارے محترم میاں محمد اکرم صاحب، ہم ان کے گھر پہنچے، کیونکہ میاں صاحب کی خصوصی دعوت تھی کہ جب آپ دین پور شریف آئیں تو آپ نے چائے میرے پاس پینی ہے۔ پھر ہم ان کے گھر چلے گئے تو الحمدللہ ان سے جب ملاقات ہوئی تو وہ ہمیں اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ جب ہم ان کے گھر گئے تو والد صاحب کے ساتھ محبت بھری گفتگو الحمدللہ ہو رہی تھی۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو بہت ہی خوبصورت گھر تھا ان کا الحمدللہ۔ حضرت میاں صاحب کے ساتھ محبت بھری ملاقات ہوئی۔ حضرت والد صاحب نے وہاں پر پانی پیا، اور میرے بڑے بھائی قاری سعد اللہ ندیم میاں اور اسی طرح محمد علی حیدر صاحب بھانجے جو ہیں انجینئر ہیں، اور دونوں بھتیجے الحمدللہ وہ بھی موجود تھے۔ میاں صاحب نے گفتگو فرمائی، پھر ہم چائے پی کر فارغ ہو کے واپس میاں صاحب نے ہمیں رخصت کیا اور ہم اپنے گھر کی طرف الحمدللہ روانہ ہوئے اور